بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 18 میں مقدمہ اصول الکافی کے 12ویں حصے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے انسانوں کی اقسام اور شرعی احکام کے مخاطبین کی صفات بیان کی تھیں۔ جہالت اور نادانی کے باطل ہونے کے وجوہات بھی ذکر ہوئیں، اور اس سبق میں ہم عاقل اور باشعور انسانوں کی خلقت کا مقصد بیان کریں گے۔ توحید اور ربوبیت کا اقرار ضروری ہے۔ دلائل و شواہد ربوبیت و توحید بھی ذکر ہوں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَيُوَحِّدُوهُ وَيُقِرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ إِذْ شَوَاهِدُ رُبُوبِيَّتِهِ دَالَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَحُجَجُهُ نَيِّرَةٌ وَاضِحَةٌ وَأَعْلَامُهُ لَائِحَةٌ تَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَشْهَدُ عَلَى أَنفُسِهَا لِصَانِعِهَا بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَٰهِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ آثَارِ صُنْعِهِ وَعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ فَنَدَبَهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِئَلَّا يُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَجْهَلُوهُ وَيَجْهَلُوا دِينَهُ وَأَحْكَامَهُ لِأَنَّ۔ اس عبارت میں آنے والے لغات کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شواہد گواہ اور نشانیوں کے معنی میں ہے، شاہد کی جمع ہے، حجج حجت کی جمع ہے، دلیلوں کے معنی میں ہوتا ہے، لائحہ واضح اور آشکار کو کہتے ہیں، نیرہ روشن اور چمکدار چیز کو کہا جاتا ہے، نادبہ دعوت دی، اور یبیح اباح یبیح سے مباح کرنا، جائز قرار دینا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا وَيُوَحِّدُوهُ، یعنی اللہ تعالی نے اہل عقل و شعور کو اس وجہ سے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی توحید کو مانیں، وَيُقِرُّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، اور اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی مخلوق کی تربیت کرتی ہے اور اس کے تمام امور کی نگہبانی فرماتی ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ، اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات ان کی خالق اور رازق ہے، یعنی اسی نے پیدا فرمایا ہے اور وہی ان کو رزق و روزی دینے والا ہے۔ اِذْ شَوَاهِدُ رُبُوبِيَّتِهِ دَالَّةٌ ظَاهِرَةٌ، کیوں یہ انہیں یقین کرنا چاہیے؟ چونکہ اس کے رب ہونے کے شواہد اور نشانیاں دالۃ ظاہرہ، وہ واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہیں، وحججہ نیرۃ واضحہ، اور اس کی حجتیں اور دلیلیں نہایت واضح اور روشن ہیں، وَأَعْلَامُهُ لَائِحَةٌ، اور اس کی نشانیاں لائحہ چمکدار ہیں، تَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ انسان کو، ایک باشعور انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یگانگی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ وَتَشْهَدُ عَلَى أَنفُسِهَا لِصَانِعِهَا بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَٰهِيَّةِ، اور گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اس کائنات کا پالک بھی ہے، اور وہ اس کائنات کی ربوبیت اور پروردگاری بھی انجام دیتا ہے، اور وہ اس کائنات میں واحد اور یکتا معبود بھی ہے، فقط اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لما فیہا من آثار صنعہ، چونکہ ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری کے واضح آثار پائے جاتے ہیں، وعجائب تدبیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بہترین تدبیر کے نمونے موجود ہیں۔ عجائب یعنی عجیب و غریب، جن کو انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ فَنَدَبَهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، پس اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی معرفت کی طرف دعوت دی ہے، لِأَلَّا يُبِيحَ لَهُمْ أَن يَجْهَلُوهُ، تاکہ وہ ان کو مباح نہ کرے کہ وہ اس کی عدم معرفت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالی نے جب عقل و شعور سے نوازا ہے تو یہی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اور اس کو جہالت پر اور نادانی پر باقی رہنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجْهَلُ دِينَهُ وَأَحْكَامَهُ، اور انسانوں کے لیے اس کے دین و شریعت اور اس کے احکام سے جاہل رہنا
جائز نہیں ہے، اور اس کی بعد میں عقلی توجیہ بیان کرتے ہیں جو بعد میں ذکر ہونے والی ہے۔ تو اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کی شرح اصول کافی سے ان کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کے ساتھ خلق کیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق و رازق ہے، وَخَالِقُ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَرَازِقُهَا، یعنی کہ تمام موجودات اور مخلوقات کا خالق اور رازق وہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق کی رازق اور خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود ہے، وہ تمام کمالات کا مالک ہے، اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ دوسری جو موجودات ہیں وہ خود ممکن الوجود ہیں اور مخلوق ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتی ہیں؟ ہاں، اگر ان کے پاس کوئی کمال یا کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اسی کے نظام کے اندر ہی وہ کچھ ایک دوسرے کے لیے واسطہ فیض بن سکتی ہیں، وَإِلَّا اصل کمال اور اصل قدرت اور اصل وجود اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اذ شواہد و ربوبیت ہی دالت ظاہرہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے شواہد اور گواہیاں وہ ظاہر ہیں، علی ذوی الالباب، یعنی کہ جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، وحججہ نیر واضحہ علی اولی الایدی والابصار، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بصیرت سے کام لیتے ہیں تو اس کی حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ وَأَعْلَامُهُ لَائِحَةٌ، انہی عقل مندوں کے لیے روشن ہوتی ہیں۔ تدعو الی توحید اللہ، یہ ساری دلیلیں اور یہ ساری نشانیاں، یہ پوری کائنات کی مخلوقات اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ تضطرهم الی الاقرار بالہیتہ والاعتراف بوحدانیتہ، یہ انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اللہ کا اقرار کرے، اس کے معبود ہونے کا اقرار کرے، اور اس کے علم و قدرت اور وجود و کرم کا اقرار کرے، اس کے لطف و رحمت اور صفات عظمی اور نعمات کبریٰ کا اعتراف کرے، اسمائہ الحسنی و آیاتہ العلیٰ کا اعتراف کرے۔ تشہد عطف ہے علی تدعوہم، یعنی یہ شواہد اور دلیلیں اور گواہی دیتی ہیں علی انفسہا، اے انفس تلک الموجودات التی ہی الشواہد والاعلام، کہ یہ موجودات ان کی ذات گواہی دیتی ہے کہ یہ ایک واجب الوجود کے سامنے اپنی دست فقر پھیلائے ہوئے ہیں، ولسان احاب الربوبیہ والالہیہ لما فیہ من آثار صنعہا، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری کی نشانیاں ہیں اور عجائب تدبیر ہیں۔ جیسا کہ مختلف علوم و فنون جتنا ترقی کرتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، چونکہ یہ ان مخلوقات میں پائے جانے والے اسرار کو کشف کر رہی ہیں۔ علم حیت ہے، علم تشریح ہے، علم حیوانات ہے، علم نباتات ہے، علم آثار کائنات ہے، علم خواص ادویہ والمرکبات ہے۔ یہ جو ماہرین علوم ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کے خالق تو نہیں ہیں، یہ تو ان چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی اتنی مہارت اور ان کے لیے اتنے لوگ احترام کے قائل ہو جاتے ہیں، تو جو ان چیزوں کا خالق ہے اس کی پھر کتنی تسبیح ہونی چاہیے اور اس کی حمد ہونی چاہیے۔ جناب علامہ میر داماد نے الرواشی السماویہ میں جو بیان دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا تشہد علی انفسہا لصانعہا بالربوبیۃ والالہیہ، اس کائنات کی تمام مخلوقات اپنی جان اور اپنی ذات کے ذریعے اپنے خالق و مالک کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرماتے ہیں قد بینا فی صحفنا الحکمیہ، یہ تو علم کلام اور فلسفے کی تحقیقات میں ہم نے بیان کیا ہے، انہ ما من ذرۃ من ذرات الوجود الا وہی شاہدۃ علی انفسها بلسان اتباع امکانها الذاتی ولیسیتها الطباعیہ بحسب جوہر نفسها انها مستندۃ الذات والوجود فی نفس الامر لا محالہ، یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے امکان ذاتی اور اپنے عدم ذاتی کے حوالے سے وہ گواہی دیتا ہے کہ اگر میں وجود میں ہوں تو کیا ہوں، ایک ذات واجب الوجود کی برکت سے ہوں، لا محالہ الی القیوم الواجب بالذات جل سلطانہ، کیونکہ ایک فقیر جو چیز ہوتی ہے جس کی ذات وجود اور کمالات سے خالی ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی کمال آیا ہے، اسے وجود عطا ہوا ہے، تو وہ ایک واجب الوجود ذات کی برکت سے ہے، وإلا تو
तसलसल और दौर से नहीं बच सकते। कोई मुमकिन वजूद अपने आप को वजूद नहीं दे सकती, अपने आप को कमालात नहीं दे सकती। अन्नहा हालिकतु ज़ात बातिलतुल वजूद मिन कुल्li वजह इल्ला मिन वजह इस्तिनादहा इला जनाबिहिल क़य्यूमी अल हक़ मिन कुल्li जिहा। यानी कोई भी मुमकिन वजूद ले ले खुदा की मखलूक़ात और खुदा के अलावा जो भी चीजें हैं, तो वो असल में तो बातिलतुल वजूद है, उसका ज़ाती वजूद नहीं है। अगर उसको अता हुआ है तो वो ज़ात हक की अता है। ला यतसह्ह लहा तक़र्रुर व तहक़्क़ुक़ असला। मुमकिन वजूद को वजूद में आने के लिए भी अल्लाह की जरूरत है और अपनी बका के लिए भी अल्लाह ताला की अता की जरूरत है। इल्ला बिअन यफ़अलहा व युख़रिजुहल क़य्यूमुल हक़ मिन कत्मिल लैस व जौफ़िल बुतलान। अगर अल्लाह ताला उसे अदम से वजूद में लाता है तो वो फिर वजूद में आती है। व यतरुद व यमना अनहा कहरमानुल हलाक व सुल्तानुल अदम। जब अल्लाह ताला उसे अदम और हलाकत से निकाल कर वजूद की तरफ ले आता है तो फिर वो चीज वजूद में आती है। व इनकान जौहर नफ्सिहा फी लिहाज़िल अक़ल तहत क़ुव्वतिल हलाक वल अदम मिन हैसु एतबार ज़ातिहा मिन हैसु हिया अबदन गैर अरियतिन अन मुखालततिल लैस व मुलाबसतिल बुतलान सरमदा। यानी अपनी जात के हवाले से कोई चीज अदम से निकल नहीं सकती। मिन हुना यसिह्हु व यंतज़िमुल बुरहान अला अन्नहुल मौजूदुल मरबूबुल जाइज़ु ज़ाते ज़ू रब्ब जाइल वाजिब ज़ात मिन सबीलिल लिम। बस हम अकली लिहाज से समझ सकते हैं कि जो भी मुमकिनातुल वजूद मौजूद में आती हैं तो वो एक ज़ात वाजिब और जाइल और खालिक की बरकत से हैं। ज़ालिका गैर मुहविज इला मुलाहज़त गराइब सुन्अ व अजाइब तदबीर। बल्कि अल्लामा मुहक्किक मीर दामाद तो फरमाते हैं इसके लिए इंसान को इधर उधर बहुत तवज्जो करने की जरूरत नहीं। अपने नफ्स को अगर इंसान देख ले, अपनी जात को अगर देख ले, तो उसको पता चल जाता है कि ये असले वजूद भी नहीं हो सकता जब तक एक वाजिबुल वजूद ना हो। और ये तो फिर डबल एक दलील हो जाएगी कि जब उन चीजों की हुस्न कारीगरी को देखता है तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की कुदरत और दानाई का भी यकीन कर लेता है। तो गोया अल्लामा कुलैनी की इबारत में इंसान की खिलकत के मकासद और अहदाफ की तरफ इशारा हुआ है। उन्होंने फरमाया कि इंसान को अक्ल व शऊर के जरिए खल्क फरमाकर अल्लाह ताला अपनी तौहीद और रुबूबियत के इकरार और एतराफ तक पहुंचाना चाहता है। खालिक व मालिक की मारिफत मतलूब है और खालिक व मालिक की इबादत और बंदगी मतलूब है। इस इंसान को अक्ल व शऊर से नवाजा है। इसी से दीन और शरीयत की अकली तौजीहात और अहदाफ भी मुअय्यन हो जाते हैं। ये तीन तौजीहात हैं, तौहीद की मार्फत का हुसूल है और रुबूबियत के इकरार का हुसूल है और खालिक व मालिक की मार्फत तक रसाई हासिल करना मतलूब होता है इंसान से। इसके बारे में फलासफा और मुतकल्लिमीन जो अकली तौजीहात पर काम करते हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि अगर इंसान अपने वजूद को देखे तो वो ये समझता है कि मैं खुद अपने वजूद का खालिक नहीं हूँ। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये जो मौजूद मुमकिन है ये एक दूसरे मुमकिन के जरिए वजूद में आया हो, बल्कि जितने ज्यादा मुमकिनात जमा होती जाएंगी उनका फाक्र और उनकी जरूरियात बढ़ती जाएंगी। तो उन सब का खालिक अगर हम कहें कि एक मुमकिन दूसरे का खालिक है और दूसरा तीसरे का, और इसको किसी वाजिबुल वजूद पे मुंतही न करें इस सिलसिले को, तो ये तसलसल लाजिम आता है। यानी हम एक लामुतनाही मुमकिनात का सिलसिला करना चाहते हैं और उनको किसी वाजिबुल वजूद के साथ एंड न करें, तो फिर इनके वजूद में आने के लिए कोई अकली तौजी पेश नहीं हो सकती। इस वाज़े जो इश्कालात हैं दौर तसलसल के, इनसे बचने के लिए हमें मानना पड़ता है कि हमारा एक खालिक व मालिक वाजिबुल वजूद है। तो जब वो हमें अक्ल व शऊर वजूद और तमाम नेमात से नवाज रहा है तो शुक्र मुनइम के तहत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी बंदगी और उसके एहसानात का शुक्र अदा करें। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। आकिल और बाशऊर इंसानों को खिलकत का मकसद जानने और तौहीद और रुबूबियत का इकरार करने की दावत दी गई। दलाइल और शवाहिद तौहीद और रुबूबियत बयान हुए और हाल लुगात और मुश्किल अल्फाज के मानी और शारहीन काफी के नजरियात भी जिक्र हुए हैं।